حدیث نمبر 23، حدیث نمبر 23، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے 3 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ امام بخاری 3 مرتبہ ذکر کیا، اور یہ جو حدیث پاک ہے وہ تو تھی نا پانی والی، اب یہ حدیث پاک ہے کھانے والی۔ قربان جاؤں، یہ میرے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے نا، انما اہل علم جانتے ہیں کلمہ حسر ہے، انما انا قاسم، حسر جیسے نا ایاکا تیری ہی، ایسے ہی کلمہ حسر بولا، انما انا قاسم۔ فرمایا کائنات کے اندر ایک در ہے جہاں سے اللہ کی ہر نعمت تقسیم ہوتی ہے، وہ در کون سا ہے؟ حضور بتا رہے ہیں اعلان کر کے۔ فرمایا لوگو وہ در مصطفیٰ ہے، وہ سرکار کا در، حبیب کا در، رسول پاک کا در، اور کملی والے کا در۔ آؤ، کون سی نعمت ہے جو میرے حبیب کے در سے بٹتی نہیں، جو ملتی نہیں؟ صحابہ کرام، حضرت جابر بن عبداللہ، اس کی تخریج سماعت کر لیں۔ امام بخاری کے علاوہ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے ذکر کیا، پھر اس حدیث پاک کو امام دارمی جو امام بخاری اور امام مسلم کے شیوخ میں جن کا شمار ہوتا ہے، یہ امام دارمی۔ پھر اس حدیث پاک کو امام بہقی نے، یہ سنن کبریٰ امام بہقی کی، اس میں انہوں نے ذکر کیا۔ پھر امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ امام ابو نعیم نے اس حدیث پاک کو دلائل النبوہ کے اندر اس کو ذکر کیا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابو نعیم نے آپ کی جو دوسری کتاب ہے امام ابو نعیم کی، جس کتاب کا نام ہے حلیۃ الاولیاء، اس میں انہوں نے اس حدیث پاک کا تذکرہ کیا۔ پھر اس حدیث پاک کو ان کے علاوہ اور کتنے محدثین ہیں، امام طبرانی جو موجم اوس کے اندر اس حدیث پاک کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابو عوانہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام آجری نے، جو ان کی کتاب الشرعیہ ہے، یہ امام آجری کی کتاب، اس میں انہوں نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابو یعلا نے اپنی کتاب المسند کے اندر ذکر کیا، امام ابو یعلا۔ پھر اس حدیث پاک کو ذکر کرنے والے مصنف ابن ابی شیبہ، جو امام بخاری اور مسلم کے شیوخ میں جن کا شمار ہے، یہ امام ابن شیبہ جنہوں نے ذکر کیا۔ امام ابن ابی دنیا، قربان جائیں امام ابن ابی دنیا پر، جنہوں نے تصوف پر لکھ کر ایسے نقطے بیان کیے، حد کر دی انہوں نے۔ اللہ اگر توفیق دے، ان کی کتاب ہے کتاب المنام، وہ پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ دل کا زنگ اتر جائے گا۔ امام ابن ابی دنیا، انہوں نے اپنی کتاب فی الجو، دیکھو نا کیسا نام رکھا، کتاب الجو، یعنی بھوک والی کتاب، جس میں بھوک کا ذکر ہو۔ تو اس حدیث پاک کا تعلق بھی بھوک کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے اپنی اس کتاب میں رکھا۔ حدیث پاک سیدنا جابر بن عبداللہ، امام بخاری کے 3 مقام وہ نوٹ کر لیں، جس مقام سے میں پڑھ رہا ہوں 4102، جسے میں اس حدیث کا ورد کروں گا۔ پھر اس حدیث پاک کو 3070 پر ذکر کیا، 4101 پر ذکر کیا، اور 4102 سے میں اس کا ورد کر رہا ہوں۔ حدیث پاک سنیں اور انشاءاللہ لطف لیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری کا، حضور کی عظمت کا، حضور کی شان کا، حضور کے وسیلے کا، حضور کی برکت کا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں قال لما حفر خندق، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ہم خندق کھود رہے تھے، اب تو وہاں پر انہوں نے روڈ بنا دیے نا۔ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رأیت بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ آپ کا گھر قریب تھا،
اللہ کے فضل اس کی توفیق سے میں نے وہ ساری زیارت کی ہوئی ہے۔ آپ کہتے ہیں خمسن شدیدن فن کفاتو علم راتی، تو میں خندق کے میدان سے نکلا، اپنے گھر گیا، امراتی، میں نے اپنی عورت سے کہا فقلتو حل عندکی شیئن، اور میں تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ کون سی؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خَمْسًا شَدِيدًا، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید بھوک میں دیکھا ہے، حضور کو بڑی بھوک لگی، شدید بھوک میں دیکھا ہے، کیا تیرے پاس کوئی شے ہے گھر میں پکانے کے لیے؟ تو کیا جواب آیا؟ فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِرَابًا، وہ جو گھر میں بوری تھی نا اٹھا کے پیش کر دیا، اور میں یہ بوری ہے، اب آپ کے بچے بھی تھے، گھر بار بھی تھا، سب کچھ تھا، فرمایا جابر بن عبداللہ گھر میں بس یہی کچھ ہے، اور یہ سرکار پر قربان کرنے کے لیے میں لے آئی ہوں، جو کچھ ہے لے جاؤ۔ اس میں کیا تھا؟ فیہ ساؤن من شعیر، اب یہ جو سا ہے نا، سا یہ پیمائش کا پیمانہ ہے، تولنے کا پیمانہ، آج کے اعتبار سے ایک سا اس میں جو تھے، جو ایک سا کتنا بنتا ہے؟ 3.25 کلو، 3.25 کلو، ایک جو سا ہے وہ 3.25 کلو اس کا وزن ہے۔ آپ کہتے ہیں 3.25 کلو جو تھے، وَلَنَا بُحَيْمَةٌ دَاجِنٌ، انہوں نے پی لیا، آٹا گن لیا، پھر فَذْبَحْتُهَا وَطَلَحَتْ شَعِيرٌ، اور میں ایک بکری کا بچہ تھا چھوٹا، اسے میں نے ذبح کر لیا۔ جب یہ سارا معاملہ آٹا پیس کر جو کا 3.25 کلو اور بکری کا جو بچہ ذبح کر کے میں اپنی عورت کو دیا، لے بھائی پکاؤ، فرغت الی فراغی وقطعتها فی برمتها، میں نے اس گوشت کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی، یعنی پوری بکری نہیں، فرمایا بکری کا بچہ تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کے میں سالن کے لیے دے آیا۔ ثم ولیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں گھر سے محبوب کی بارگاہ میں جب پلٹنے لگا تو کیا ہوا؟ میری زوجہ محترمہ نے مجھے پیچھے سے آواز دی، ہائے ہائے ہائے، قربان جائیں، جواب کیا آواز دی؟ فقالت لا تفضحنی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اے جابر بن عبداللہ لوگ تو بڑے زیادہ ہیں خندق کھودنے میں، پر 3 کلو آٹا ہے، تھوڑا سا گوشت ہے، کہیں مجھے سرکار دو عالم کے سامنے شرمسار نہ کر دینا کہ کھانا ختم نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو، تو دھیان سے جانا، یعنی جتنا کھانا ہے اتنے بندوں کو ساتھ لے کے آنا، چپکے سے حبیب تک یہ بات پہنچانا۔ قربان جائیں، ہوا کیا؟ وَبِمَنْ مَعَهُ وَجَئْتُهُ فَسَارَتْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا بُحَيْمَةً لَنَا وَتَحَنَّسَ عَنْ مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا، اے میرے پاک محبوب بکری کا ایک بچہ تھا، اسے ذبح کر آیا ہوں، اور 3 کلو جو تھے 3.25 کلو ان کا آٹا بنا کے دے آیا ہوں۔ کان میں کہا، کان میں، تو یا رسول اللہ آپ کے لیے دعوت تیار ہے، آئیں تشریف لے چلیں، فَتَعَالَ أَنْتَ وَالنَّفَرٌ مَعَكَ، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اور یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں ساتھ لے چلیں، ساتھ لے چلیں۔ نفرہ، یہ بات ہو رہی ہے چپکے سے، کان میں چھپ کر، تو جواب کیا آیا؟ جب انہوں نے یہ کہا آگے سے، فصاح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا اہل الخندق ان جابرا قد صنع سورا فہیا ہلا بکم، او سارے خندق والو آؤ چلیے، جابر بن عبداللہ نے سب کی دعوت پکا دی ہے، سبحان اللہ۔ اب اندازہ لگانا، 3.25 کلو آٹا اور ایک بکری کا بچہ چھوٹا سا، اور یہ بخاری شریف، کہتے ہیں میں نے سرکار سے چپکے سے کہا
تو سرکار دو عالم نے کیا کیا؟ یا اہل خندق آ جاؤ بھائی، ان جابرن قد سنا سورن فحی حلا بکم. آج جابر بن عبداللہ نے تم سب کی دعوت کی ہے، سب کی دعوت کی ہے. تو جابر بن عبداللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو سرکار دلوں کو حال جانتے ہیں، تو گھر تو قریب تھا. حضور نے کیا جواب دیا؟ وقال رسول اللہ لا تنزلن برمتکم ولا تخبزن اجیلکم حتی اجیئا. پریشانی دیکھی، آگے وہ نہیں بولے، صرف یہ کہا دعوت ہے. سرکار نے کہا جابر بن عبداللہ گھر جاؤ، اپنی عورت سے کہو ہن کلیاں روٹیاں نہیں پکانیاں، ایک عورت اور ساتھ جڑی نہ روٹیاں پکائے، اور میں اور بلا لو روٹیاں پکان والی. ہانڈی نیچے نہیں لانی، ہانڈی کو بڑھنے دو. ہمیں کب تک؟ جب تک محمد مصطفیٰ کی جلوہ گری نہ ہو جائے. کی ہویا ہے؟ تم نے تو یہی کہا نا 3.25 کلو آٹا، ایک ہانڈی گوشت دی. گھبرانا جابر بن عبداللہ، گھبرانا نہیں. ایک کام کرو جا کے، کیڑا ہانڈی ابل دی ابلن دیو، پر ایک کام کرو اگے تھوڑے گھر والی ایک اور سدو. کیوں؟ روٹیاں ذرا جی جو چوکھے نے، اگے پڑھنے جی کنے سن، قربان جائیے. اور میں کیا ہوا؟ فجئت وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقدم الناس حتی جئت امراتی فقالت بکا وبکا. وہ جدوں جابر بن عبداللہ کی عورت نے آتے ہوئے دیکھا نا ہجوم، تو کہنے لگی، جابر بن عبداللہ وہی کیا نا جس بات کا مجھے ڈر تھا، وہی کام کیتا نا. پر ایک حدیث ایسی ہے آپ کی زوجہ محترمہ کہنے لگی جابر بن عبداللہ پریشان نہ ہو، وہ جیڑی ذات لے کے آن رہی ہے وہ انتظام بھی کر کے آئی ہے. تو محدثین نے کہا اس مقام پر حضرت جابر بن عبداللہ کی جو بیوی تھی وہ جابر بن عبداللہ سے نمبر زیادہ لے گئی، اس وجہ سے کہ جو لے کے آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کر لیں گے، وہ کام آپ ہی کر لیں گے. ساڈا کام سی دعوت دینی، اگو پورا کرنا مالکاں دا کام ہے. کیا ہوا؟ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فاخرجت له عجینا فبصق فیہ وبارک ثم عمد الی برمۃ فبصق وبارک ادعو خابزۃ فلا تخبز معی واقدحی من برمتکم ولا تنزلوها وهم الف. فرمایا حضور آ گئے، فرمایا لے آؤ بھائی کھانا شروع کرو. فرمایا کھانا ہنڈیا سے دیتے گئے، روٹیاں پکتی گئیں، سارے افراد نے کھائیں. ہے کتنے سن؟ یہ امام بخاری آپ کہنے لگے وہ کتنے تھے؟ امام بخاری کہنے لگے ہم کوئی 1 2 4 5 7 نہ تھے، اور میں وہم الفن، وہ کتنے تھے؟ 1000 تھے. 1000 صحابہ اکرام تھے جنہوں نے 3.25 کلو آٹا اور ایک ہنڈیا جو گوشت کی تھی. صحابہ اکرام کہتے ہیں سارے کے سارے یوں کھا کے اپنا پیٹ بھر گیا، سیراب ہو گئے. اب آ گیا فیصلہ، اب آ گیا عقیدہ، اب آ گیا وسیلہ. کیا ہوا؟ اب سنو جواب. حضرت جابر بن عبداللہ کہنے لگے فاقسم باللہ، او نہ منن والے اور میری قسم تے اعتبار کر لیں. فاقسم باللہ، مجھے اللہ کی قسم، اکلوا حتی ترکوا وانحرفوا وان برمتنا لتغط کما ہی وان عجیننا لیخبز کما ہوا. فرمایا جتنا آٹا گوندا تھا جب دیکھا اتنا ہی تھا، جتنا سالن ہنڈیا میں تھا جب دیکھا اتنا ہی تھا. فرمایا 1000 آدمی کھانا کھا کے گھر کو جا چکا تھا. یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ. مشکل جو سر پہ آ پڑی
او یا رسول اللہ میرے آقا تیرے ہی نام سے ڈلی، اگر عقیدہ نہ ہوتا، وسیلہ مصطفیٰ نہ ہوتا تو یہ کام ہوتے۔ قسم اٹھائی، کیا قسم اٹھائی؟ فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ، اللہ کی قسم۔ اور میں سارے صحابہ کرام کھا گئے، 1000 ہم الفن، پیچھے امام بخاری کہتے ہیں میاد علی الف کفانا، تو یہاں بھی کہنا پڑے گا یہ 1000 تھا، اگر 1,00,000 ہوتا تو کھانا پھر بھی سارے کا سارا بچ جاتا۔ یہ عظمت مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، وسیلہ مصطفیٰ، تعلیم مصطفیٰ، اور عاشقوں کا عمل کر کے دکھانا، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔